بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی صحیح دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمانے علی شان دے مطابق عنوان سخن بندہ مریض اور مسافر مسلمان پر کرم خداوندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد، جس وقت کوئی بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، او سافر، یا بندہ سفر تے چلا جاندہ ہے، بیماری دی وجہ تیں یا سفر تے جان دی وجہ تیں اودے کولوں نفلی عبادتاں چھٹ جاندیاں نے، فرض نہیں نفلی عبادتاں، کیونکہ فرض عبادت سفر دے اندر بھی یا بیماری دی وجہ تے بھی معافی دی کوئی نہیں ہے، نفلی عبادتاں چھٹ جاندیاں نے تے اللہ تبارک و تعالی اس مریض مسلمان تے مسافر مسلمان تے ایک کرم اور فضل فرمائے گا کہ جڑا اس نے حالت صحت دے اندر اور حالت اقامت دے اندر، یعنی جس وقت وہ یہ تندرست سی یا وہ یہ مسافر نہیں بنیا سی، ان حالتاں دے اندر جڑیاں اودیاں نیکیاں نفلی آئیاں انہاں دے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو بیماری دی وجہ تی اگر وہ چھٹ جاندیاں نے یا سفر دی وجہ تی وہ نفلی باتاں چھٹ جاندیاں تے وہی ثواب عطا کرے گا جڑیاں اے تندرستی دے دوران یا اقامت یعنی مقیم سی، یہ سب مسافر نہیں بنیا سی، اس دوران انہیں جڑیاں نفلی عبادتاں کرنیاں ہوندیاں سی اور کردہ بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو بیمار ہون دی وجہ تی اگر چھٹ جاندیاں نے یا سفر دی وجہ چھٹ جاندیاں نے اتنا ثواب نامہ یا مال وچ نیکیاں اودیاں لکھ دتیاں جان گیاں۔ اس حدیث پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا وسیع کرم اور بے انتہا رحمت دا بیان ہے کہ بندہ مومن پابندی دے نال کوئی نیک عمل کردہ ہے، پھر بیماری دی وجہ تی معذوری دی وجہ تی بڑھاپا آ جائے جسم وچوں طاقت نہیں رہی اس وجہ تی یا سفر دی وجہ تی او نفلی عمل نہیں کر سکیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل نال اس نیکی دا ثواب بھی اس دے نامہ یا مال وچ لکھ دے گا۔ اسے چیز نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا سی اغتنم خمسن قبل خمسن، اے بندہ مسلمان پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ، انہاں پنجاں وچ ایک اے بھی سی صحت کا قبل سقمی کا، بیماری تو پہلے اپنی تندرستی نو غنیمت سمجھ، اس تندرستی دے اندر جڑیاں تو نفلی عبادتاں کیتیاں نے، مثلا نفل نماز پڑھی ہے، نفلی روزہ رکھیا ہے، نفلی صدقہ خیرات کیتا ہے یا کوئی بھی اور نفل عبادت ہے،
وہ بندہ مستقل کردہ رہا ہے لیکن بندہ تندرست نہیں رہا، بیمار ہو گیا ہے، یا بڑھاپا آ گیا، اتنی جسمی طاقت نہیں رہی، یا بندہ مسافر بن گیا، مسافر ہونے کی وجہ تے اتنا وقت نہیں، کیونکہ منزل دی طرف پہنچنا میں قافلے بچھڑ نہ جاواں، تو اگر نفل عبادت چھوڑ دیندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اپنے کرم اور فضل دے نال وہی ثواب عطا کرے گا چھڈن دے باوجود جڑیاں اس نے تندرستی اور حالت اقامت دے اندر عبادتاں شروع رکھیاں سن، جاری رکھیاں سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دو قسم دیاں نعمتاں چ دھوکھا کھا جاندے نے، پہلی الصحت، دوسری والفراغ، یعنی تندرستی اور فارغ ہونا۔ حضرت امام عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ واقعی بندہ دھوکھا کھا جاندہ ہے کہ بندے کو صحت بھی ہوندی ہے، فراغت بھی ہوندی ہے۔ دیکھ لو اج کل اسی اپنے معاشرے دیکھ لیے، جتنے نوجوان نے کوئی گھر دا کام کاج نہیں کرنا، کوئی انہوں نے اور نہیں، صرف کی ہے جوانی دا نشہ ہے، گھروں خرچہ کھلا لبے ہے، گپاں ادھر ادھر وقت گزار دینا ہے، حالانکہ فارغ ٹائم ہے اور تندرستی بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہی پیسہ یاشی چڑا دینا میں، مطلب رب دی طرف نہیں جھکاؤ رکھنا، او دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہونا، او دے احکام دی طرف متوجہ نہیں ہونا عملاً، یہ سارا بندہ دھوکھا کھا گیا کہ تندرستی بھی ملی ہے، گھردیاں نے بالکل کام کاج بھی نہیں کہنا، فراغت بھی ہے وے۔ تے حضرت امام عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ واقعی بندہ دھوکھا کھا گیا ہے کہ تندرستی بھی ہے، فراغت بھی ہے۔ ایک وقت آمدا ہے کہ بندے کو ہو سکتا فراغت تے ہوے لیکن تندرستی نہ رہے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے بندہ عبادت ہی نہ کر سکے، یا بندے کو تندرستی تے آوے ان فراغت کو نہیں رہی کہ کماں وچ یا دیگر معاملات وچ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ کول اتنا وقت ہی نہیں ہے، دھوکھا تے وہ کھا گیا کہ جس ویلے رب نے انہوں تندرستی بھی دیتی ہے، فراغت دا موقع بھی دیتا ہے، لیکن وہ رب دی بارگاہ چ جھکیا نہیں، عبادت نہیں کیتی تو دھوکھا کھا گیا وے۔ کیونکہ انسان دی زندگی لمحہ بلمحہ موت دے قریب جا رہی ہے، جوں جو بندے دی عمر گزرتی جا رہی ہے اتنا موت دے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس وچ ساڈی توجہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیاوی سطح تے اتنا اپنے آپ کو سمجھا لینے ہاں کہ اگر سانوں پتہ ہوئے کہ اسی فلاں بندے کو پہنچنا ہے، افسر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ کو فلاں ٹائم تک اساں پہنچ جانا ہے، تو اسی اپنے آپ اس دے مطابق تیار کر کے لے کے جانے ہیں، تو جتھے پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت موت آ جانی ہے، تو رب دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے۔ اس احکم الحاکمین بادشاہاں دے بادشاہ حقیقی دی بارگاہ چ حاضر ہونے واسطے اساں اپنے آپ کوئی تیار کر کے نہیں لے کے جا رہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں زادے راہ لے کے جاؤ، کیونکہ تسی مسافر ہو دنیا تے، منزل تہاڈی کیڑی ہے؟ آخرت۔ رب نے فرمایا سب نال بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، یعنی اے انسان تو گناہ نہ کر۔ پرہیزگاری دی آسان تعریف ہے کہ انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ تے نہ ویکھے جتھے رب راضی نہیں، انسان اپنے آپ بس اسے جگہ تے لے کے جائے جتھے رب راضی ہے، اس کام وچ لے کے جائے جس کام وچ رب راضی ہے، اس کلام اور گفتگو وچ اپنے آپ مصروف کرے جدے چ رب راضی ہے۔ بس جس وقت انسان یہ سمجھ گیا ہے تو پھر وہ اسے حدیث پاک دا مصداق ہے کہ انہیں جڑا عمل نفلی شروع کیتا سی بیماری دی وجہ تھی،
ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ دی بارگاہ چ سب نال پسندیدہ عمل کیڑے کیڑے نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادوامھا و ان قلا، او نفلی عمل جڑا ہمیشہ کیتا جائے پاویں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مثلا بندہ اے نہیں کہ اج ٹائم ملیا تے نیت بن لے میں 100 نفلی پڑھنے نے، وہ روزانہ دے 2 نفلی پڑھ لے کرے، لیکن ہے کہ ایک روزانہ دا عمل شروع کرے۔ سال بعد یا زندگی چ کروڑ روپیہ جی میں صدقہ خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، ضرورت ہے انسانہ دی پوری کیتی ہے، لیکن اگر تو روزانہ دی بنیاد تے 1 روپیہ بھی صدقہ شروع کر دیں تو او دا تنوں فائدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ صبح کریا کرو صدقے دے ذریعے، کیونکہ صدقہ تواڈے تکلیفاں دے 70 قسم دے دروازے بند کر دیندا ہے۔ صدقہ 70 قسم دیاں تکلیفاں دے دروازے بند کر دیندا ہے، 70 بلاواں صدقے دے نال دور ہوندیاں نے۔ تے جے بندہ روزانہ دی بنیاد تے عمل کرے، اور یہ چیزاں آزمائیاں ہوئیاں نے کہ بڑے بڑے بندے نال مشکلات دا سامنا ہوندا وے، لیکن اس صدقے دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی بندے نوں انہاں تو بچا لیندا ہے۔ اے جڑے اچانک حادثاتی موتاں ہوندیاں نے، یہ بھی صدقے دے ذریعے بندہ انہاں تو محفوظ ہو جاندا ہے۔ بری موت تو صدقہ بچاندا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔